بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ پچھلے سبق میں مزہ آیا پڑھنے کا؟ اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو پھر سے یاد کرا دوں کہ اس کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اگلا سبق آپ کو فوراً مل جائے۔ آپ سبق شروع کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں۔ متضاد کیا ہوتا ہے؟ الٹ لفظ، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا۔ متضاد یعنی اس کا الٹ۔ یہ لفظ پہلے الفاظ ہیں، پھر متضاد ہے، اب ان میں سے ان کو آپس میں ملانا ہے۔ پہلا لفظ ہے شور۔ شور کا اپوزٹ یعنی شور کا کیا ہوگا؟ خاموشی۔ ایک طرف شور بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسری طرف خاموشی۔ دوسرا ہے جاگنا۔ جاگنے کا اپوزٹ مخالف سونا۔ اطاعت نافرمانی۔ اور رات دن، دن کے بعد رات ہی آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے۔ یہ اب آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کو کیسے الٹ لکھنا ہے۔ ریلوے اسٹیشن۔ ویسے ریلوے اسٹیشن کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے ریل گاڑیاں چلتی ہیں اور وہاں پہ آ کے مسافر اترتے بھی ہیں اور چڑھتے بھی ہیں، اور ریل گاڑی ادھر آ کے رکتی ہے۔ اس کے خاص الفاظ: بے چین، انتظار گاہ، ملازم، انتظام، پٹڑی۔ بے چین ہونا یعنی کسی چیز کو کے بارے میں بہت زیادہ پرجوش ہونا۔ انتظار گاہ جہاں پہ مسافر اپنی گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، جس کو مسافر خانہ بھی کہتے ہیں۔ ملازم نوکر، انتظام کرنا یعنی اس چیز کے کو پورا کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو انتظام کرتے ہیں۔ پٹڑی ریل کی جس کے اوپر چلتی ہے، جیسے گاڑیاں سڑک پہ چلتی ہیں اور یہ پٹڑی جو ہوتی ہے اس پر ریل گاڑی چلتی ہے، اس کی لائنیں ہوتی ہیں، اس کو پٹڑی کہتے ہیں۔ ایک دن عمر اپنے ابو کے دوست جاوید صاحب کے گھر گیا۔ اب یہ کہانی ایک بچے کی ہے، وہ عمر اس کا نام ہے، وہ اپنے ابو کے ساتھ جاوید صاحب کے گھر گیا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر ملازم تھے۔ وہ وہاں ریلوے اسٹیشن یعنی ریل گاڑی کا جہاں پہ آ کے رکتی اس کو ریلوے اسٹیشن کہتے ہیں، وہ وہاں پہ کام کرتا تھا۔ ان کا گھر ریلوے اسٹیشن کے پاس تھا، ان کا گھر بھی وہاں اسی ریلوے اسٹیشن کے پاس ہی تھا۔ عمر شربت پی ہی رہا تھا کہ اس کو ریل گاڑی کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ جب وہ ان کے گھر گیا تو انہوں نے اس کو شربت پیش کیا۔ وہ شربت پی رہا تھا کہ ایک دم اس کو ریل گاڑی کی آواز، وصل کی آواز آئی۔ وہ ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا، اور اب وہ بڑا بےتاب ہوا کہ میں ریل گاڑی کو دیکھوں، اس کو دل کا چاہ رہا تھا میں جلدی دیکھوں۔ جاوید صاحب نے عمر کا شوق دیکھ کر کہا، چلو آؤ تمہیں ریلوے اسٹیشن کی سیر کرواتے ہیں۔ جاوید صاحب نے جب یہ دیکھا کہ عمر کو اتنا شوق ہے تو انہوں نے کہا، آؤ تمہیں ریلوے اسٹیشن کی سیر کراتا ہوں۔ اور عمر اپنے ابو اور جاوید صاحب کے ساتھ ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ اب کیا ہوا کہ عمر جو ہے اپنے ابو اور جاوید صاحب جن کے وہ گھر گئے تھے ان کے ساتھ ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ جاوید صاحب نے سب سے پہلے سے ٹکٹ گھر دکھایا۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا چیز دکھائی؟ ٹکٹ گھر، جہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں اور ٹکٹ لے کے گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مسافر یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں اور وہاں انتظار گاہ بھی موجود ہے، کہ مسافر کہتے ہیں جو کہ سفر کرنے والے ہوں، وہ جو گاڑی کا سفر کرتے ہیں تو پہلے ٹکٹ لیتے ہیں، یعنی ان کو پیسے دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو ایک کاغذ چھوٹا سا دیتے ہیں جس پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے ادا کیے ہیں، اور وہ ٹکٹ یعنی یہاں سے مسافر ٹکٹ لیتے ہیں اور وہاں انتظار گاہ بھی موجود ہے، وہاں مسافر خانہ بھی تھا جہاں وہ بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، جہاں مسافر آرام سے بیٹھ کر ریل گاڑی کا انتظار کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ انتظار گاہ کیا چیز ہے؟ جہاں مسافر سفر کرنے والے لوگ آرام سے بیٹھ کر ریل گاڑی کے آنے کا انتظار کر سکتے ہیں۔ اسٹیشن پر مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام تھا۔ اب اسٹیشن پہ ایسی چیزیں تھیں جو مسافر یہاں پہ آنے والے لوگ جو ہے وہ کھا پی سکتے تھے۔ پاس ہی پٹڑی پر ریل گاڑی کھڑی تھی۔ اچھا، اس کے پاس انہوں نے دیکھا کہ ریل گاڑی کی پٹڑی کے اوپر ایک ریل گاڑی کھڑی ہے۔ یہ سب دیکھ کر انہوں نے کہا، واہ ابو، ریل گاڑی کے سفر میں تو بہت مزہ آتا ہوگا۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا، اسے سوچ کے ابو سے کہتا ریل گاڑی میں بہت مزہ آتا ہوگا۔ ابو نے کہا، ہاں بہت مزہ آتا ہے، اس مرتبہ ہم ملتان ریل گاڑی پر چلیں گے۔ اب انہوں نے کہا، واقعی اس میں سفر کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، اب جب ہم ملتان جائیں گے تو ریل گاڑی پر ہی جائیں گے۔
یہ تو ہو گئی کہانی بچوں، ریلوے اسٹیشن، ریل گاڑی کی اور عمر کی، جاوید صاحب کی، اس کے ابو کی۔ اب اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ بے چین، انتظار گاہ، ملازم، انتظام، پٹڑی، شوق، مسافر، آواز، شربت، سیٹی کی آواز، سیر۔ ایک دن عمر اپنے ابو کے دوست جاوید صاحب کے گھر گیا، وہاں انتظار گاہ بھی موجود تھی۔ یہ پڑھ لیا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مختصر جواب لکھیں۔ اب اس کہانی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ نے ان کے جواب دینے ہیں۔ عمر ابو کے ساتھ کہاں گیا تھا؟ جاوید صاحب کے گھر گیا تھا۔ جاوید صاحب کہاں ملازم تھے؟ ریلوے اسٹیشن میں۔ عمر کیا دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا؟ ریل گاڑی۔ عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جائے گا؟ ملتان۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اس کو آپ نے لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے۔ پھر آ گیا متضاد، پھر وہی الٹ لفظ آگے بچوں۔ آرام دہ کا کیا آئے گا؟ آرام دہ، جو بڑے پرسکون ہو رہا ہے، اس کا اپوزٹ ہوگا تکلیف دہ۔ آسان، اس کا ڈھونڈو اب، مشکل، سونا، جاگنا، جائیں، آئیں، قریب، دور۔ یہ سارے پورے ہو گئے۔ اب اس طرح سے آپ نے اس کو پوز کرنا ہے۔ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ٹک اس لیے صحیح وہ کو کہتے ہیں اور غلط جو اس کو کراس کا نشان لگاتے ہیں۔ عمر کے ابو کے ساتھ دادا جان کے گھر گیا۔ عمر ابو کے ساتھ دادا جان کے گھر گیا تو یہ غلط ہے، وہ تو جاوید صاحب کے گھر گیا تھا، یہاں پہ کراس کا نشان آنا۔ یہ والا ریلوے اسٹیشن پر ریل گاڑی کھڑی تھی، یہ صحیح ہے، اس کو آپ ٹک لگا لیں۔ عمر ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بے چین تھا، ٹک صحیح ہے۔ یہ والا لگائیں۔ ابو نے کہا موسم گرما کی چھٹیوں میں ہم پشاور گھومنے جائیں گے، غلط، انہوں نے ملتان کہا تھا، اس پہ کراس کا نشان لگانا۔ ریل گاڑی کے علاوہ بھی آمد و رفت کے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، مثلاً بس، تانگا، رکشہ، جہاز، گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ۔ نیچے دیے ہوئے خانے میں اپنی پسند سے کسی بھی آمد و رفت کے ذریعے کی تصویر بنائیں۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس جو بھی سواری ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی کی تصویر بنا دیں، اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل کی تصویر بنا دیں۔ یہ اب آپ نے یہاں کہیں سے اسٹیکر لے کے اس کو یہاں پہ لگا دو ان چیزوں کے۔ آگے ہے واحد جمع، مثال کے مطابق واحد کو جمع سے ملا۔ واحد ایک، جمع زیادہ، تو اس میں تصویر ہے، تصویر کی جمع تصویریں ہو جائیں گی۔ آنکھ ہے، آنکھ کی جمع آنکھیں ہو جائیں گی۔ اور چیز، چیز کی جمع چیزیں۔ کرن، کرن کی جمع کرنیں۔ اور سڑک، سڑکیں۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کو آپ نے خود دیکھنا پڑنا ہے۔ جمع کو جملوں میں استعمال کریں، مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، یہ کتابیں ہیں۔ اچھا، یہ چیز ہے، اب چیز کی ہم نے جمع کیا بنانی ہے؟ یہ چیزیں ہیں۔ یہ میز ہے، یہ میزیں ہیں۔ یہ مسجد ہے، یہ مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد ایک ہوتی ہے، زیادہ مسجدیں مسجدیں بن جاتی ہیں، تو اس کو آپ نے جمع کر کے لکھ دینا ہے۔ آگے بچوں پھر پیاری سی ایک نظم آ گئی، ہمدردی۔ کسی کے ساتھ، کسی کے بارے میں اپنے دل میں اس کی مشکل کو دیکھ کر کوئی تکلیف رکھنا، یعنی دیکھ کے غمزدہ ہو جانا۔ خاص الفاظ ہیں شجر، درخت کو کہتے ہیں تنہا، اکیلا، آشیاں، اس کا ٹھکانہ، آہوازاری، رونا، مشعل، روشنی۔ اب اس کو پڑھتے ہیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، یعنی ایک درخت کی ایک شاخ کے اوپر ایک ٹہنی پر کسی شجر کی تنہا، یعنی ایک ٹہنی پر کوئی اکیلا بیٹھا تھا۔ بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ بلبل پرندہ ہے، وہ بیچارہ بہت ہی غمزدہ ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا۔ اب یہ وہ بھی چھوٹا تھا، اس کو پتہ نہیں چل رہا، سارا دن اڑنا چگنے یعنی وہ دانا ڈھونڈنے کا چگنے میں لگا رہا۔ اب کیا دیکھا تھا؟ اب رات آ گئی۔ پہنچوں کس طرح آشیا تک، اب میں اپنے گھر کیسے پہنچوں؟ ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا گیا، اب ہر طرف تو رات ہو گئی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ سن کر بلبل کی آہوازاری، بلبل کی آہوازاری یعنی اس کا رونا سن کے جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ ایک اور چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ جگنو پاس، اس کے پاس ہی باتیں سن رہا تھا، وہ اس کو بولا
حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہوں. کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، اگرچہ میں چھوٹا سا کیڑا ہوں، لیکن میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں. کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، یہ کیا ہوا کہ اگر رات اندھیری ہے، اس میں نظر کچھ نہیں آتا، میں راہ میں روشنی کروں گا، میں آپ کے راستے میں روشنی کروں گا. اللہ نے دی ہے مجھے مشل، اللہ نے مجھے مشل دی ہے، یعنی مجھے روشنی دی ہے، چمکا کے مجھے دیا بنایا، اور اس سے میری لائٹ نکلتی ہے، جس سے میری ایک چراغ سا روشنی بن جاتی ہے. ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اور انہوں نے بتایا کہ وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں مشکل وقت میں. علامہ اقبال نے یہ پوئم لکھی.